ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جب کرپشن، باہمی منافرت، قتل و غارت، گھرونی جرائم اور انتہا پسندی کا زہر معاشرے کے جسم میں سرایت کر جائے تو معاشرہ دارالفساد بن جاتا ہے۔ دہشت گردی، مذہبی منافرت، انتہا پسندی، کرپشن، نااہلی اور غربت کے سبب پھلتی پھولتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ امانت و دیانت، صداقت، مساوات، عدل و انصاف، قومی خزانے کا تقدس، سادہ طرز حکومت ہمارا ورثہ اور ہماری میراث تھی، جسے مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا اور غیر مسلمانوں نے ہماری میراث کو اپنے سینے سے لگا کر ان اصولوں کو اپنے نظام حکومت کی بنیاد اور طریق حیات بنا لیا۔ اپنی میراث سے انحراف کرتے ہوئے مسلمانوں نے شاہانہ طرز زندگی، ملوکیت، بادشاہت، شان و شوکت، وسائل کا ضیاع اور قانون و انصاف سے روگردانی کو اپنا مسلک بنا لیا۔ اس لیے قوموں کی دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہر دن ہماری پسماندگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی میراث کو فراموش کر دیا اور وہ ساری عادتیں اپنا لی جن سے اسلامی طرز حکومت کے تصور کی نفی ہوتی ہے۔ لہٰذا سچ یہ ہے کہ اگر حکمران بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں تو انہیں خود بخود لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران طبقوں کی دیکھا دیکھی عوام بھی اسی رنگ میں رنگنے گیا۔ اسی طرح اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا۔ افسوس کہ امانت و صداقت و دیانت ہماری میراث تھی، ہم اپنی میراث سے انحراف کر کے ذلیل و خوار ہو گئے، جبکہ غیروں نے اسے اپنا کر اپنی عزت پائی۔ بقول اقبال، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ لہٰذا حکمرانی کے فرائض خاص طور پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی بھی صورتحال کو اس کے تمام جائز حوالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ کیا ہمارے ملک اور معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ میری نظر میں یہ ایک دلخراش سوال ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اور محور انسان دوستی ہی ہے، جو پوری انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ خاندان، زبان، قوم، مذہب اور وطن کی محبت اس حد تک مثبت اور جائز ہے جب اس میں دوسرے انسانوں کو پامال نہیں ہوتے، لیکن یہ محبت دوسرے انسانوں کی حق تلفی کا روپ دھار لیتی ہے تو پھر محبت نہیں نفرت بن جاتی ہے، جو بعض اوقات خوفناک جنگوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ انسانی تاریخ میں اپنی ذاتی یا قومی بالادستی کے مفادات کے حصول کے لیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جارے اقوام نے وطن، قوم، مذہب اور بعض اوقات انسانیت کی محبت کا جواز بیان کیا ہے۔ دراصل انسان نے اپنے ہر طرح کے برے مفادات کے حصول کے لیے خوبصورت لفظوں کا ماسک پہن لیا ہے تاکہ وہ اپنی برائی کو اچھائی ثابت کر سکے۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دنیا میں انسانوں کے ایک ہی تقسیم ایسی ہے جسے مثبت تقسیم کہا جا سکتا ہے، جو انسانوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور وہ ہے ظالم اور مظلوم کی تقسیم یا اچھے اور برے انسانوں کی تقسیم۔ باقی رنگ، نسل، وطن اور مذہب کے نام پر کی جانے والی تقسیمیں انسانوں کو جوڑنے کی بجائے توڑ دیتی ہیں، اور یہ ظالم طبقوں کی طرف سے دانستہ پھیلائی جاتی ہیں تاکہ دنیا بھر کے مظلوموں کو، جو ظالموں کے مقابلے میں بہت بڑی اکثریت میں ہیں، منتشر اور کمزور کیا جا سکے، جن کا اتحاد ظالموں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ وما علینا الا